الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک مسلمان لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جب وہ تالاب میں نہا رہی تھی تو بہت سے غیر مسلم وہاں اکٹھا ہو کر اسے باہر نکلنے کا بولنے لگے اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، ایسا کیا ہوا تھا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آپ نے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو تو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ میں اپنے قریبی دوستوں میں شیئر بھی کر لیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلیے پیارے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک راجہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ وہ راجہ مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت بہت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی، تو وہ قریبی تالاب پر نہانے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی، کیونکہ وہ تالاب لڑکیوں کے نہانے کے لیے تھا۔ لڑکیوں نے جب راجہ کو تالاب کے پاس آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی تالاب سے نکل آئی، لیکن ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ راجہ نے اس لڑکی سے پوچھا، تم کیوں نہیں نکلی لڑکی؟ لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کی ہے اور ابھی اس وقت میرا لباس ایسا نہیں کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے جاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر راجہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں راجہ ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایسے ہی تالاب سے باہر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی راجہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، رحم کریں، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں پردہ ہے، آپ کو خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کی ہے، اس لیے میں یہاں نہانے آ گئی تھی ورنہ نہیں آتی۔ راجہ نے غور کیا کہ وہ جو لڑکی تالاب میں ہے وہاں سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا، تم ابھی میرے سامنے باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے کر چلوں گا اور اپنی کنیز بناؤں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ راجہ کسی صورت جان چھوڑنے کو تیار نہیں، تو چالاکی سے کام لینا چاہیے اور اپنی عزت بچانی چاہیے۔ لڑکی نے راجہ سے کہا، میں باہر تو آ جاؤں گی، لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی، مجھے اس حالت میں دیکھ لیں گے تو میں راجہ کے لائق نہیں رہوں گی۔ اگر آپ مجھے جانے دیں تو میں کل آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات راجہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن راجہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی، تو ظالم راجہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ تمہیں راجہ کے دربار میں آنا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ تو لڑکی وہ مسلمان سونار کی بیٹی ہے، ہم اس کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچائے ہیں، وہ کل آپ کے پاس آ جائیں گے۔ راجہ دوسرے دن بھی انتظار کرتا رہا، لیکن لڑکی نہ آئی۔ راجہ کو بہت غصہ آیا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ظالم راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کر دو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور وہ سونار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ تو کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم ظالم راجہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، مگر اس کے باپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس سونار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو اس نے اپنے پاس کے راجاؤں کو خط لکھا اور اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈنے کی درخواست کر کے مدد مانگ لی، لیکن وہاں بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی کو گویا تو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات وہ ظالم راجہ سویا ہوا تھا تو اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ راجہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا
ہے کہ یہ اس ویرانے میں کس کی جھونپڑی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ جھونپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس میں ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ راجہ لڑکی کی شکل دیکھتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ راجہ سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ راجہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دے دیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جان نماز پر بیٹھ کر سفید داڑھی والا آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم راجہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اس کے لوگ اس سے ڈر کر نہ رہیں بلکہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ جانے، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ اس کو عزت بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ راجہ سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آن پہنچا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کے باپ کے یہ الفاظ سن کر وہ راجہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعجاز و عزت کے ساتھ محل میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور اب آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست مسلمان ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔